बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। और रात गए की कई अहम खबरें और आज कुछ होने जा रहा है उससे मुतल्लिक कुछ तजिया आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी। जैसे कि आज इमरान खान साहब रात को 12 बजे तक 9 से 12 बजे 9:30 से 12:30 बजे तक का टाइम है जी, टेलीथॉन करने जा रहे हैं जी। और सैलाब ज़दगान के हवाले से मैंने फिर भी कहा वो कोई पाकिस्तान पर एहसान नहीं कर रहे जी, उनकी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के लीडर सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं जी। लेकिन पैमरा ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है और इतलात मेरे पास ये है, बल्कि कन्फर्म इतलात ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी जाएगी और आज के दिन ही समाअत के लिए दरख्वास्त दी जाएगी कि कम अज़ कम इमरान खान के बराह रास्त खिताब पे जो पाबंदी है, उनकी कवरेज पर जो बराह रास्त पाबंदी है, आज के दिन ना हो। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये सदा की जाएगी कि कौम का मसला है, 3 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है, आधा पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है। एक अलमिया है, 1100 से ज़ायद पाकिस्तानी अब तक जाँ बाग हो चुके हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। मेरे पास लाते इससे बहुत ज़्यादा कम मामला जी। ठीक है, इस्तदा की जाएगी कि एक दिन के लिए ख़ास हुक्म जारी कर दें, मगर आलम देखें आप, हिपोक्रेसी का, इंसाफ का आलम देखें, पैमरा का आलम देखें। ये सारी ग्राउंड है आज की इस दरख्वास्त में जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। बहुत आम चीज़ है जी। रात को नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया जी हाँ, और उन्होंने ज़ाहिर बात है सैलाब ज़दगान के हवाले से बात की और उन्होंने कहा मुखय्यर हज़रात सलाम मुतासिरीन की मदद की मैं अपील करता हूँ। मेरे MN MPS तमाम जाएँ, ये सियासत बाद में होती रहेगी। हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं, हज़ारों अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं और हमें मिल के मदद करनी है। इस तरह की ये सारी चीज़ें चल रही, बहुत अच्छी बात है, मैंने इससे इनकार नहीं किया। एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। लेकिन मैं इंसाफ के तकाज़ों की बात कर रहा हूँ जिसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बता दें अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया, तमाम चैनल्स ने उनको दिखाया, तमाम चैनल्स ने। ठीक है, और नवाज शरीफ साहब की तो सज़ाएँ भी ख़त्म नहीं हुई, उनके ऊपर तो पाबंदी थी, चैनल उनको नहीं दिखा सकता। फिर कैसे दिखा दिया तमाम चैनल्स ने, किन अहकामात के थ्रू? सवाल तो है ना भाई, मुझे ये बता दें, इश्तिहारी हैं वो अदालतों से, कन्विक्टेड हैं वो, एब्सकाउंडर कहलाते हैं, अदालतों के इश्तिहारी हैं। मुझे बता दें सजाएं भी ख़त्म नहीं हुई। जिस बिना पर उनके स्पीच के, उनके खिताब की पाबंदी उनके ऊपर लगी थी, अभी तक वो बुनियाद ही ख़त्म नहीं हुई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को बराह रास्त दिखाया गया। ठीक है, क्योंकि वो सैलाब ज़दगान के हवाले से मदद के लिए अपील कर रहे थे अपने तमाम वर्कर्स और कानूनीन से। कैसे ये तमाम चैनल्स दिखा सकते हैं कि जब पाबंदी हो? ये कैसा सिस्टम है? पैमरा के चेयरमैन सलीम बेग साहब किस प्रैक्टिस के तहत ये अदल करते हुए नजर आ रहे हैं, किन कवानीन के साथ? मैं सवाल तो बींगा पाकिस्तानी एक मामूली सा एंकर या जर्नलिस्ट हूं कि मैं ये रेस तो कर सकता हूं ना। कौन से कवानीन है जी जिसकी बिना पर ये करें? ये अदल की कौन सी ग्राउंड है जिसकी बिना पर ये करें कि पाकिस्तान में रहने वाला आदमी कन्विक्टेड भी नहीं है, मफरूर भी नहीं है, इश्तिहारी भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन भी कहा हुआ है, जो केसेस है वो पाकिस्तान के अंदर रह के भुगत रहा है, पिछले 6 माह से मुल्क से बाहर गया भी नहीं, कोई स्टाम्प पेपर भी नहीं दिया उसने, और उसका खिताब नहीं दिखाया जा सकता। और उसके खिताब भी उस मौके पर जब मुल्क को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, उसके अल्फाज का एतबार है, उसके अल्फाज का यकीन है, उसकी बात की लोग तायीद करते हैं, जमा पूंजी देते हैं लोग, मदद के लिए आगे बढ़ते हैं कि ये कह रहा है तो लगाएगा भी उसी जगह पर। उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसको दरख्वास्त करनी पड़ी। कोई इखलाकी ग्राउंड ही होती है पैमरा की, उनको इसकी इजाज़त देनी चाहिए थी इस दिन के लिए। बाकी कानूनी मामला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चलते रहेंगे, PTI जाने, इमरान खान साहब जाने। लेकिन मैं आपको बता दिया इंसाफ कि जो कन्विक्टेड है, जिस पर पाबंदी थी, बगैर अनडिक्लेयर्ड पाबंदी ख़त्म, सारे मीडिया मेन स्क्रीन ने चला दिया जी, वोट को इज्जत दो के लोगों के साथ। ये है इंसाफ। अच्छा जी, मज़ीद आपको इंसाफ बताता हूँ। पीपल्स पार्टी के MP हैं जी, सूबाई असम्बली, नईम खरल, उनके घर से इमदादी सामान बरामद हुआ है जी।
وہ اپنے گھر ہی لے گئے امدادی سامان. ہوتا کیا ہے, امداد کرنے والی جو تنظیمیں ہوتے ہیں نا علاقے کے ایم پی اے کو یا ایم این اے کو دیتی ہے کہ جناب آپ اپنے علاقے میں پلیز یہ تقسیم کر دیں, آپ کو زیادہ پتہ ہے تباہی کا, آپ کو زیادہ پتہ ہے. ٹینٹوں کے ٹینٹ ان کے گودام سے نکلے ہیں, راشن کے راشن ان کے گودام سے نکلے ہیں, کمبل ادویات ان کے گودام سے نکلے ہیں. میں نام دے رہا ہوں, صوبائی اسمبلی ہے, پیپلز پارٹی کے ممبر صوبائی اسمبلی نعیم کھرل, جی ہاں ان کے نکلے ہیں جی. اور یہ روایت بھی پرانی ہے, اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں, جب بھی قدرتی آفت آتی ہے نا, پیسہ کمانے کے ٹولز پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں بہت زیادہ, ان کو مانگنے کا بھی بہت اچھا طریقہ آتا ہے, ان کو وہ تمام ٹولز کا پتہ ہے انٹرنیشنلی کہاں سے امداد لی جاتی ہے, فائدہ لینا آتا ہے اور اپنی گین کی خاطر. اب ہوگا کیا جی, بے بھی سن لیں, 2 مقصد ہوں گے, ظاہری بات ہے ضروری تو نہیں ہے انہوں نے کیا کیا, مقصد 2 ہیں. میں دونوں پروبیبلٹی کے بات کرتا ہوں کہ ان کے ہاتھ سے جو برآمد ہوئے. ابھی آؤں گا آخر میں افغانستان کے اوپر, وہاں بڑا زبردست قسم کا ہمیں الرٹ ملا جی. یا تو یہ امداد خود استعمال کریں گے یا اس کو فروخت کریں گے, یا پھر وہ جیسے کہ ہم نے ڈون میں ویسے ہی سن لیا جی, ان لوگوں نے کہا ہے, سندھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ووٹ دو گے تو راشن دیں گے, ووٹ دو گے تو امداد دیں گے. فریال تارپور کا ہسبینڈ 50 روپے کی کاپی بانٹ رہا تھا, ایک نوٹ. اس کے علاوہ تو میرے پاس 3-4 مثالیں دیکھ کے میں آپ کو اس کے ساتھ اخذ کر رہا ہوں نا. اچھا جی, یا اپنے ورکروں کو کہا جائے گا یا اس راشن کے بدلے ووٹ مانگا جائے گا. اگر ایسا ہے نا, اگر ایسا ہے تو یہ گدھوں سے بھی بدتر ہے. میں نے بولا نا بلیسنگ آف ڈسگائز ہو گئی, سندھ کھڑا ہو گیا. اب جینون بھٹو زندہ ہوگا, جو کبھی تھا ہی نہیں زندہ جب سے یہ لوگ آئے تھے. اب نہیں ہوگا ایسا. لوگوں کو جس طرح لتاڑتے میں نے ادھر کے وڈیروں کو, وزیروں کو, ایم پی ایس کو جس طرح میں نے سڑکوں پہ ذلیل ہوتے دیکھا ہے نا, ارے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, ان کے پاس آپ V8 V9 میں گھوم رہے ہو. یار خدا کا واسطہ ہے, تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, ایک ایم این اے کے بیٹے ہو, تمہاری اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں, تم خورشید شاہ کے بیٹے ہو. منظور وسان صاحب آپ کی اس سے زیادہ کوئی کیپیسٹی نہیں کہ آپ خواب دیکھ لیتے اچھے. فریال تالپور صاحبہ کیا کیا آپ نے, زرداری صاحب کی بہن ہونے کے علاوہ اور آصف علی زرداری کی پھپھو ہونے کے علاوہ کیا کیا آپ نے. بہرحال میرا خیال ہے کہ یہی شاید پیپلز پارٹی کی زندگی بدل گئی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا بہرحال یہ دوسرا آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ایف نے $1.3 بلین دینا تھا, تو آج اس سلسلے میں ایک بڑی میٹنگ بھی ہے, لیکن اس سے پہلے اس کا ہمارے صدمے بہت زیادہ آج بیٹھک ہوگی جی. اور بجلی اور گیس, جی ہاں اس کی قیمتیں بڑھانے کا حکومت نے فیصلہ کر لیا جی. یعنی ابھی ہم بجلی سے نکلے نہیں ہیں, پڈے پھڈے ہو گئے. نواز شریف صاحب میٹنگ بھی اٹھا دی, پھر مسلم لیگ نون کے اوپر نون میم شین جو نکل رہی ہے جی, کبھی عابد شیر علی کر رہے ہیں, کبھی حنیف عباسی صاحب کر رہے ہیں, کبھی شاہد لطیف صاحب کر رہے ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے. نون لیگ کے لیے نون لیگ ہی کافی ہے. اب انہوں نے سردیوں میں گیس بھی مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سردیوں میں مزید مہنگی ہو جائے گی, اب کیا سردیاں آ رہی, گیس بھی مزید مہنگی کرنی ہے. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیٹ کرو بھائی آئی ایم ایف سے, موجودہ حکومت کو, آئی ایم ایف کو, مفتاح کو کہہ رہے ہیں نیگوشیٹ کرو. آپ لوگ سرنڈر کرتے جا رہے ہیں گودی چمڑیاں دیکھ کے, نہ کرو. کرونا کے زمانے میں نے نیگوشیٹ کیا تھا, میں نے ریلیف لیا تھا آئی ایم ایف سے. جو وہ کہہ رہے ہیں ہم مانی جا رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں ہم مانی جا رہے ہیں, یہی وہ کہہ رہے ہیں بات. ٹھیک ہے, اب حالت دیکھ لیں جی. کچھ اور میں نے کئی خبر ایک دے دوں, پھر افغانستان پہ جاتا ہوں جی. پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل پنجاب ہے نا جی, یا لاہور وغیرہ جس میں شامل ہے جی, اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے. بنی گالہ میں عمران خان صاحب سے ملے, اسرار بٹ صاحب, کیسر بٹ صاحب, جو تھوڑی بہت تھی نا وہ بھی ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. اب آؤں اس اہم ترین اور بڑی خبر کی, یعنی جو آپ کا حق ہے, جو آپ کو میں بتاؤں جی. افغانستان سے آواز آئی تھی, کل آئی تھی, تو اس آواز کی کچھ اتھینٹیکیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ملا یعقوب ہے جی, وزیر دفاع افغانستان کے, ملا عمر کے صاحبزادے, انہوں نے بیان دیا جی. انہوں نے کہا ہے کہ جب امریکی گئے تھے, ہمارا ریڈار سسٹم سارا انہوں نے کولیپس کر دیا تھا, تباہ کر دیا تھا, اور مسلسل افغانستان کی سرزمین پر ڈرون اڑ رہے ہیں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال ہو رہی ہے. پاکستان سے یہ ڈرون اڑ رہے ہیں, امریکی ڈرون, اور ڈیفینیٹلی ان باتوں سے تعلقات خراب ہوں گے.
اور اس کی براہ راست بہت بڑا ایلیگیشن ہے. ڈیفینیٹلی اس کو آئی ایس پی آر بھی جواب دے, لیکن سب سے پہلے یہ موجودہ حکومت جواب دے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ایک دم دیکھا نا, جب تک عمران خان صاحب تھے ہم ایک خاص طریقے سے اٹیچ تھے افغانستان کے ساتھ, افغان طالبان کے ساتھ خاص طریقے سے ہم اٹیچ تھے. ان کے لیے کانفرنس کر رہے تھے, ڈونر کانفرنسز کر رہے تھے, کبھی قطر جا رہے تھے, کبھی چین جا رہے تھے, کبھی دوسرے ممالک میں جاتے تھے, کبھی امریکہ سے بات کر رہے تھے. سارا پڈا ہم نے مولا ہے ان کے لیے, اور بالکل انہوں نے افغانستان کو آئسولیٹ کر دیا. جب آئسولیٹ کر دیا تو اس طرح یہ تعلقات میں کمیاں. یاد ہے چوتھے پانچویں دن شہباز شریف صاحب نے ہم نے افغانستان سے اتنے سستا کوئلہ لے رہے لیے, بتا دیں کوئی ایم او یو ہوا تو مجھے بتا دیں, کچھ بھی نہیں ہوا. تو ملا یعقوب, ملا عمر کا بیٹا, وزیر دفاع کی جانب سے کہنا ڈیفینیٹلی آئی ایس پی آر بھی اس سلسلے میں اپنا سٹانس کلیئر کرے گی, تو موجودہ حکومت کو بھی اپنا سٹانس کلیئر کرنا. یہ اس کو اتنا آسان نہ لیں, یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. اس حکومت نے فاصلہ بنا لیا افغانستان سے, جو عمران خان نے انٹیکٹ کیا تھا. امت مسلمہ کے تمام وزرائے خارجہ کو پاکستان بلایا تھا, چین کے وزیر خارجہ کو پاکستان بلا لیا تھا. اب آپ کو کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں. پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, ڈرون کے ذریعے ایئر اسپیس استعمال ہو رہی ہے, پاکستان سے ڈرون اڑ رہا ہے, یہ الزام لگا رہے ہیں. تھنگس شوڈ بی کلیئر. یہاں چیز کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, نہیں تو حالات خراب ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں. کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.